السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی اس نشست میں آپ کے ایک سوال کا جواب دیا جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو اعضائے وضو ہیں، کیا ان کو کسی کپڑے یا ٹاول وغیرہ سے خشک کیا جا سکتا ہے، صاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ معزز ناظرین کرام، اس حوالے سے قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طرح کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک سلسلہ سیاح کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد اعضاء کو صاف کرنے کے لیے خاص ایک کپڑا رکھا ہوا تھا جس سے آپ وضو کے اعضاء کو خشک کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے تو بالکل واضح ہو گیا کہ اعضائے وضو بالکل صاف کیے جا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی بہت سے صحابہ کرام کا بھی عمل رہا ہے، اور اس چیز کو جائز بہت سے ائمہ حدیث نے بھی اور بہت سے سلف صالحین نے بھی جائز قرار دیا ہے۔ اب بات رہی کہ ان لوگوں کی جو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، صاف نہیں کرنے چاہیے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کے بعد ایک مرتبہ کپڑا پیش کیا گیا تو آپ نے وہ کپڑا نہیں لیا۔ تو اس حدیث سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وضو کے بعد اعضائے وضو کو صاف کرنا ناجائز ہے یا منع ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف عمل ثابت ہے، اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، لیکن آپ نے منع بھی نہیں فرمایا۔ وہ کیوں نہیں لیا، اس میں کوئی بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ شاید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو پانی سے تر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یا اس کپڑے کو آپ وضو کے بعد کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہتے تھے، یا وہ کپڑا صاف نہیں تھا، کوئی بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کو بنیاد بنا کر وضو کے بعد اعضاء خشک کرنے کو، صاف کرنے کو مکروہ قرار دینا، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص وضو کے بعد اعضاء خشک کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، وہ خشک کر سکتا ہے۔ اور شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس سوال کا جواب مانگا کیا تو آپ نے بھی یہی فتویٰ دیا تھا کہ یہ صاف کرنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو اس کے اوپر بھی کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح اس میں ایک چیز اور بھی پیش کی جاتی ہے۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو ہم وضو کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے وضو کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، لہٰذا ہمارا جو وضو کا پانی ہوتا ہے، جو استعمال وضو کے لیے ہوتا ہے، تو وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہے، لہٰذا وہ پانی مسجد میں نہیں گرنا چاہیے، آپ کے کپڑوں پر نہیں گرنا چاہیے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی مفہوم پیش نہیں کیا، اور نہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے اس طرح کا کوئی مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر تشریف لائے تو صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے سر سے، آپ کے جسم سے پانی کے قطرات جو ہے وہ ٹپک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کر تشریف لائے تھے، غسل میں وضو بھی شامل ہے۔ یہ مکمل غسل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے وہ پانی ٹپک رہا ہے۔ اگر اسی طرح یہ پانی غلط ہوتا یا اس سے ناپاک ہو جاتا یا اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا عمل کبھی بھی نہ کرتے، لہٰذا یہ استدلال بھی انتہائی غلط ہے۔ معزز ناظرین کرام، باب الاسلام انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل پر آپ کے تمام دینی مسائل کا جواب پوری تحقیق سے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا دینی کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز پوری ذمہ داری سے آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اور اسی طرح قرآنی مسنون طاقتور پاورفل وظائف بھی آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جو کہ ان میں سے کوئی بھی وظیفہ ایسا بیان نہیں کیا جاتا جو من گھڑت ہو۔ صحیح حدیث کی روشنی میں جو وظائف ثابت ہیں، انشاءاللہ العزیز جادو جنات سے بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو اس سے نجات پانے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتائے ہیں وہی آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دینی سوالات کے آپ کو صحیح جواب ملے، آپ کو صحیح مسنون وظائف اور ذکر و اذکار پڑھنے کے لیے بتائے جائیں، تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس دینی چینل سے صحیح طریقے سے استفادہ کر سکیں۔